بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الوہیت اور علم غیب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 65۔ اوپر تخلیق، تدبیر اور رزاقی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے الہ واحد یعنی اکیلے خدا اور اکیلے مستحق عبادت ہونے پر استدلال کیا گیا تھا۔ اب خدائی کی ایک اور اہم صفت یعنی علم کے لحاظ سے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ لا شریک ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی مخلوقات ہیں، خواہ فرشتے ہوں یا جن یا انبیاء اور اولیاء یا دوسرے انسان اور غیر انسان، سب کا علم محدود ہے، سب سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ ہے۔ سب کچھ جاننے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، جسے اس کائنات کی کوئی چیز اور کوئی بات پوشیدہ نہیں، جو ماضی و حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے۔ غیب کے معنی مخفی، پوشیدہ اور مستور کے ہیں۔ اصطلاحاً اس سے مراد ہر وہ چیزیں جو معلوم نہ ہو، جس حد تک ذرائع معلومات کی رسائی نہ ہو۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بعض انسانوں کے علم میں ہیں اور بعض کے علم میں نہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بحیثیت مجموعی پورے نوع انسانی کے علم میں نہ کبھی تھیں، نہ آج ہیں، نہ آئندہ کبھی آئیں گی۔ ایسا ہی معاملہ جنوں اور فرشتوں اور دوسری مخلوقات کا ہے کہ بعض چیزیں ان میں سے کسی سے مخفی اور کسی کو معلوم نہیں، اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ان سب سے مخفی ہیں اور کسی کو بھی معلوم نہیں۔ یہ تمام اقسام کے غیب صرف ایک ذات پر روشن ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں، سب شہادت ہی شہادت ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرنے میں سوال کا وہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا جو اوپر تخلیق و تدبیر کائنات اور رزاقی کے بیان میں اختیار کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صفات کے آثار تو بالکل نمایاں ہیں جنہیں ہر شخص دیکھ رہا ہے، اور ان کے بارے میں کفار و مشرکین تک یہ مانتے تھے اور مانتے ہیں کہ یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں۔ اس لیے وہاں طرز استدلال یہ تھا کہ جب یہ سارے کام اللہ ہی کے ہیں اور کوئی ان میں اس کا شریک نہیں ہے تو پھر خدائی میں تم نے دوسروں کو کیسے شریک بنا لیا اور عبادت کے مستحق وہ کس بنا پر ہو گئے؟ لیکن علم کی صفت اپنے کوئی محسوس آثار نہیں رکھتی جن کی طرف اشارہ کیا جا سکے۔ یہ معاملہ صرف غور و فکر ہی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، اس لیے اس کے حوال کے بجائے دعوے کے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اب یہ ہر صاحب عقل کا کام ہے کہ وہ اپنی جگہ اس امر پر غور کرے کہ فی الحقیقت کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا علم الغیب ہو، یعنی تمام ان احوال اور اشیاء اور حقائق کا جاننے والا جو کائنات میں کبھی تھیں یا اب ہیں یا آئندہ ہوں گی، اور اگر کوئی دوسرا علم الغیب نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا تو پھر کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ جو لوگ پوری طرح کائنات اور احوال سے واقف ہی نہیں ہیں ان میں سے کوئی بندوں کا فریاد رس اور حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکے؟ الوہیت اور علم غیب کے درمیان ایک ایسا گہرا تعلق ہے کہ قدیم ترین زمانے سے انسان جس ہستی میں بھی خدائی کے کسی شائبے کا گمان کیا ہے، اس کے متعلق یہ خیال ضرور کیا ہے کہ اس پر کچھ روشن ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ گویا انسان کا ذہن اس حقیقت سے بالکل بدیہی طور پر آگاہ ہے کہ قسمتوں کا بنانا اور بگاڑنا، دعاؤں کا سننا، حاجتیں پوری کرنا اور ہر طالب امداد کی مدد کو پہنچنا صرف اسی ہستی کا کام ہو سکتا ہے جو سب کچھ جانتی ہے اور جس سے کچھ بھی پوشیدہ نہ ہو۔ اسی بنا پر تو انسان جس کو بھی خدائی اختیارات کا حامل سمجھتا ہے اسے لازماً علم الغیب بھی سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی عقل بلا ریب شہادت دیتی ہے کہ علم اور اختیار باہم لازم ملزوم ہے۔ اب اگر یہ حقیقت ہے کہ خالق اور مدبر اور مجیب الدعوت اور رزاق خدا کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، جیسا کہ اوپر کی آیت میں ثابت کیا گیا ہے، تو آپ یہ حقیقت بھی ہے کہ عالم الغیب بھی خدا کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آخر کون اپنے ہوش و حواس میں یہ تصور کر سکتا ہے کسی فرشتے یا جن یا نبی یا ولی کو یا کسی مخلوق کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ سمندر میں اور ہوا میں اور زمین کی تہوں میں اور اوپر سطح کے زمین کے اوپر کس قسم کے کتنے جانور کہاں کہاں ہیں، اور عالم بالا کے بحد و حساب سیاروں کی ٹھیک تعداد کیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک میں کس کس طرح مخلوقات موجود ہیں، ان مخلوقات کا ایک فرد کہاں ہے اور کیا اس کی ضروریات ہیں۔ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کو تو لازماً معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے اور اسی کو ان کے معاملات کی تدبیر اور ان کے حالات کی نگہبانی کرنی ہے، اور وہی ان کے رزق کا انتظام کرنے والا ہے۔
لیکن دوسرا کوئی اپنے محدود وجود میں یہ وسیع و محیط علم کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور اس کا کیا تعلق اسکار خلاقی و رضاکی سے کہ وہ ان چیزوں کو جانے؟ پھر یہ صفت قابل تجزیہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ مثلا صرف زمین کی حد تک اور زمین میں بھی صرف انسانوں کی حد تک علم الغیب ہو۔ یہ اسی طرح قابل تجزیہ نہیں ہے کہ جس طرح خدا کی خلاقی و رضاکی اور قیومی پروردگاری قابل تجزیہ نہیں ہے۔ ابتدائی آفرینش سے آج تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوں گے، رحم مادر میں استقرار کے وقت سے آخری سماعت حیات تک، ان سب کے تمام حالات و کیفیات کو جاننا آخر کسی بندے کا کام ہو سکتا ہے؟ اور کیسے اور کیوں اس کو جانے گا؟ کیا وہ اس بے حد و حساب خلقت کا خالق ہے؟ کیا اس نے ان کے باپوں کے نطفے میں ان کے جراثیم کو وجود بخشا تھا؟ کیا اس نے ان کی ماؤں کے رحم میں ان کی صورت گیری کی تھی؟ کیا اس نے ان کی زندہ ولادت کا انتظام کیا تھا؟ کیا اس نے ان میں سے کسی ایک شخص کی قسمت بنائی تھی؟ کیا وہ ان کی موت اور حیات، ان کی صحت اور مرض، ان کی خوشحالی اور بدحالی کے اور ان کے عروج اور زوال کے فیصلے کرنے کا ذمہ دار ہے؟ اور آخری ایک کا کام کب سے اس کے ذمہ ہوا؟ اس کی اپنی ولادت سے پہلے یا اس کے بعد؟ اور صرف انسانوں کی حد تک یہ ذمہ داریاں محدود کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ کام تو لازماً زمین اور آسمان کے عالمگیر نظام کا ایک جز ہے جو ہستی ساری کائنات کی تدبیر کر رہی ہے۔ وہی تو انسانوں کی پیدائش، موت اور ان کے رزق کی تنگی و کشادگی اور ان کی قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ کی ذمہ دار ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اور جس قدر چاہے اپنے معلومات کا کوئی گوشہ کھول دے اور کسی غیب یا بعض غیب کو اس پر ظاہر کرے، لیکن علم غیب بحیثیت مجموعی کسی کو نصیب نہیں، اور عالم الغیب ہونے کی صفت صرف اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا اس کے سوا۔ الانعام آیت نمبر 59۔ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش نازل کرنے والا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل میں کیا کمائی کرے گا، اور کسی متنفس کو خبر نہیں ہے کہ کسی سرزمین میں اس کو موت آئے گی۔ لقمان آیت نمبر 34۔ وہ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے، اور اس کے علم میں ہے کسی چیز پر بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے الا یہ کہ وہ جس چیز کا چاہے انہیں علم دے۔ البقرہ آیت نمبر 225۔ قرآن مجید مخلوقات کے لیے علم غیب کی اس عام اور مطلق نفی پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ خاص طور پر انبیاء علیہ السلام اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس امر کی صاف صاف تصریح کرتا ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے، اور ان کو غیب کا صرف اتنا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے جو رسالت کی خدمت انجام دینے کے لیے درکار ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت 50، الاعراف آیت نمبر 187، التوبہ آیت نمبر 101، ہود آیت 31، الاحزاب آیت 63، الحقاف آیت 9، التحریم آیت 3 اور الجن آیت 26 تا 28 معاملے میں کسی اشتباہ کی گنجائش نہیں چھوڑتی۔ قرآن کی یہ تمام تصریحات زیر بحث آیت کی تائید اور تشریح کرتی ہیں، جن کے بعد اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ کوئی دوسرا بھی جمیع ما کان و ما یکون کا علم رکھتا ہے، قطعاً ایک غیر اسلامی عقیدہ ہے۔ شیخین امام بخاری اور مسلم، ترمذی، نسائی، امام احمد بن جریر اور ابن ابی حاتم نے صحیح سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یعنی جس نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس نے اللہ پر سخت جھوٹ کا الزام لگایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی تم کہہ دو کہ غیب کا علم اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے۔ ابن المنذر حضرت عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی، اور ہمارے علاقے میں قحط برپا ہے، بارش کب ہوگی، اور میری بیوی حاملہ ہے، وہ لڑکا جنے گی یا لڑکی، اور یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں نے آج کیا کمایا ہے، کل میں کیا کماؤں گا، اور یہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں، مروں گا کہاں۔ ان سوالوں کے جواب میں سورہ لقمان کی وہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی جو اوپر نقل کی ہے، ان اللہ عنده علم الساعۃ۔
پھر بخاری و مسلم اور دوسری کتب حدیث کی وہ مشہور روایات بھی اسی کی تائید کرتی ہیں جس میں ذکر ہے کہ صحابہ کے مجمع میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سوالات کیے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ حضور نے جواب دیا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ اس بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا، یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور یہی مذکورہ بالا آیت حضور نے تلاوت فرمائی۔